Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saqib Mufiz and you are watching Mentoring Young Leaders, where mentoring is our habit. Today we have another remarkable young girl hailing from Karachi, Pakistan. After excelling in her metric studies, she joined Tabani's College for her intermediate and passed out with an outstanding A1 grade. She embarked on her journey at Dow International Dental College. In the third year of her studies, she ventured into the Asia Pacific Dental Students Association, initially serving as a vice secretary and later transitioned into the role of liaison officer. Her dedication and leadership shone brightly as she represented her dental college both nationally and internationally. She was elected as the first female president and country representative in the Asia Pacific Dental Association in the year 2022 for Pakistan division. During her tenure, she, alongside with her team, organized impressive 24 to 26 dental camps across Pakistan, impacting over 3,500 individuals by providing crucial oral health awareness. Presently, she continues her impactful journey as the Director of the Internal Affairs and Head of the Program at Pakistan Association of Dental Students, showcasing her unwavering commitment to the field of dentistry and public health. Her dedication and achievement truly exemplify her as a trailblazer in the dental community. Let's welcome Dr. Yumna Zubair. Assalamu alaikum miss, कैसी हैं आप? الحمدللہ خیریت سے سر. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. یمنا آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے. آج اتنے عرصے بعد کالج آئی ہیں, کیسا لگ رہا ہے کالج آ کر؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. جیسے ہی میں آ رہی تھی میں دیکھ رہی تھی وہ گلیاں, ہمارا کیمپس کتنا زیادہ اپ گریڈ ہو گیا ہے, تو بہت اچھا لگ رہا ہے نا. واپس اپنی یادوں میں چلی گئی. ہاں, جیسے ہم لوگ ٹریول کرتے تھے دوستوں کے ساتھ کینٹین جانا, تو اٹ لائک مجھے ساری باتیں یاد آ رہی ہیں, ساری چیزیں فلیش بیکس ہو رہے ہیں. دیٹس ویری گڈ, اور مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ آپ کو. یمنا بی ڈی ایس مکمل کیا, واٹ انیشیلی اس پاک کہ آپ نے بی ڈی ایس کو جوائن کیا, کوئی وجہ؟ اچھا, بیسکلی جب میں نے کالج جوائن کیا تو اس کے بعد میں نے جب ایم ڈی کیٹ دیا تو آئی گاٹس اے اسپاٹ ان ضیاء الدین یونیورسٹی ایز ویل نا, بٹ آئی ریفیوز دیٹ, کیونکہ مجھے تھا کہ آئی کین ناٹ ڈو دی 24 hours یا 36 hours کالز. بینگ اے وومن اوبویسلی وہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنا کریئر بھی دیکھنا ہے, فیملی بھی دیکھنی ہے, تو آئی آپٹیڈ فار اے مور فلیکسیبل پاتھ جو کہ ڈینٹسٹری تھی. سو آئی جوائنڈ ڈاؤن یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ان 2019 ایز اے ڈینٹل اسٹوڈنٹ. دیٹس ویری گڈ, اور اٹ از ویری گڈ کہ آپ کو اپنا پوٹینشیل پتہ چل گیا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتی. دیٹس ویری گڈ, آپ نے برڈن نہیں لیا. اس کے بعد آپ نے تبانیز کالج کو چوز کیا فار یور انٹرمیڈیٹ, اینی اسپیسیفک ریزن فار دیٹ؟ سو بیسکلی آل مائی سبلنگز ویئر انہوں نے نا سارا تبانیز کالج سے پڑھا ہوا تھا, تو فیملی کی طرف سے پریشر تھا کہ اوبویسلی فیملی کائنڈ آف فیملی کالج کہ میرے دونوں سبلنگس نے کامرس سے کیا تھا, اینڈ جو میری بڑی بہن تھی ان کا اسٹارٹ ہی مطلب تبانیز کالج نے اسٹارٹ ہی میڈیکل کا ان کے بعد سے کیا تھا. تو شی یوز ٹو ٹیل می کہ ہمارے پاس اتنی اچھی فیکلٹی ہے اس طرح سے. تو آل دو آئی ڈیڈنٹ, میں نے اس کی بات نہیں مانی, اینڈ آئی سرچ فار ڈفرنٹ کالجز ایز ویل. بٹ کہ ہاں خود سے مطمئن ہونا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ جو 2 سال ہوتے ہیں نا وہ آپ کی پوری پرسنل اور پروفیشنل لائف کو اچھا بھی ہے بہت, اس میں شیپ کرتا ہے. تو جب میں نے دوسرے کالجز سرچ کیے تو آئی ڈیڈنٹ فائنڈ اٹ سم تھنگ اپ ٹو دی مارک. جیسے تبانیز کالج کی جو فیکلٹی تھی بیسکلی اس وقت جو 2 سال ہوتے ہیں نا اس میں فیکلٹی ہی آپ کو ٹرین کرتی ہے آپ کو پرسنل اور پروفیشنل لائف کے لیے. تو آئی فائنڈ اٹ کہ نہ وہ فیکلٹی بہت اچھی ہے, اینڈ آئی شوڈ گو فار اٹ, اینڈ آئی ڈونٹ ایون ریگریٹ اے منٹ آف اسپینڈنگ ان تبانیز کالج. دیٹس ویری گڈ, دیٹس ویری گڈ. 2 سال کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ تبانیز کالج کی فیکلٹی نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا آپ کے گول تک پہنچنے میں؟ 2 سال کا ایکسپیرینس آلدو بہت چھوٹا تھا پر بہت زیادہ چیزیں اس کے اندر ہوئیں, مطلب بہت زیادہ ہارڈ شپس تھیں, تو مجھے بہت اچھا لگا. اٹ واز ویری ہیکٹک, آلدو کہ جو ٹرانزیشن تھا اسکول سے کالج تک کا سفر کے 5 دن جا رہے ہیں, ادھر 6 دن آ رہے ہیں, اور اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ سیکنڈ ایئر میں ہم 7 دن آ رہے ہیں سردیوں کے اندر, بالکل صبح سنڈے بھی بلاتا تھا آپ کو؟ سنڈے کو بیسکلی ہمارا یہ تھا کہ ہمارے جو فیکلٹی تھے ڈاکٹر سر ناصر, تو ان کا نا ٹرانسفر ہو گیا تھا, تو وی ریکویسٹڈ ہم کہ سر ہمیں ایڈیشنل پڑھائیں, لائک وی ور ویری انتھوزیاسٹک ایٹ دیٹ مومنٹ. تو صبح سنڈے کو ہماری کلاس ہوتی تھی 8 o'clock سے 10 o'clock. موٹیویشن ہی آپ کو جو ہے وہ رکھتی ہے آپ کے گول کے قریب. بالکل صحیح ہے, صحیح ہے. تو ہم لوگ پھر سنڈے بھی آتے تھے, اس کے بعد ہم ایم کیٹ کی تیاری کے لیے بھی جاتے تھے, تو اٹ واز کوائٹ ہیکٹک. اور مجھے میرے دوست بہت زیادہ یاد آتے ہیں, جتنی بھی ہم نے مستیاں مذاق کیے, کیونکہ ہماری کلاسز میں کیمراز ہوتے تھے, تو ہم ساری تفریحاں سارے مستی مذاق کیمرے سے چھپ کر کرتے تھے, تو وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں. دیٹس ویری گڈ. اچھا, میڈیکل اسٹوڈنٹس بڑا فوکسڈ ہوتے ہیں اپنے اس کے اوپر, انہیں بہت چیلنجز بھی ملتے ہیں, بہت ٹف پڑھائی ہے. ڈیڈ یو فیس اینی چیلنجز دیئر اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو اوور کم آن دوز چیلنجز؟
سر انیشلی بہت زیادہ، اگر میں ٹرانزیشن کی بات کروں یونیورسٹی میں، تو بہت زیادہ چیلنجز تھے. ایک دم سے اپ گریڈ ہو گیا تھا اینڈ وی ورنٹ پریپیئرڈ اوبیسلی اس چیز کے لیے. تو انیشلی ایئرز میں تھوڑی ڈفیکلٹی ہوئی تھی. اس کے بعد 1.5 ایئرس کے بعد کووڈ آ گیا تھا، تو پھر ایک اور چیلنج آ گیا کہ بھائی آن لائن ٹیچنگ کی طرف سے آن لائن ٹیچنگ کو دیکھنا. اس کے بعد ہمارا تھرڈ ایئر شروع ہو گیا. تو تھرڈ ایئر واز آل اباؤٹ روٹیشنس، کہ ہماری کلینکل روٹیشنز آ گئیں، ہم نے پیشنٹس کے ساتھ انٹریکشن شروع ہو گیا. تو اٹ واز ڈیفیکلٹ بٹ آبویسلی اٹ واز ورتھ سروائیونگ. اس وقت بہت مزہ آیا، وہ ہماری ساری بیسکس بنتی جا رہی تھیں. آن لائن اسٹڈیز میں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف؟ کیونکہ فزیکل سے کمپیئر نہیں کر سکتے، فزیکل سے آبویسلی نہیں کر سکتے. انیشلی تو سمجھنے میں ہی ٹائم لگا تھا، اور ایک تو صبح صبح کلاسز ہوتی تھی، تو ایسے مطلب بالکل نیند سے اٹھ کے میم اٹینڈنس مانگ رہی ہیں، تو اٹ واز کوائٹ چیلنجنگ. بٹ آبویسلی وتھ ایوری ہارڈ شپ از ایز. تو بہت مزہ آتا تھا، ہر چیز کا اپنا اپنا مزہ ہے. تبانیز کالج میں 2 سال گزارے ہیں، کوئی یادگار لمحہ ہو آپ کا، کوئی مومنٹ ایسا، کوئی فنکشن جو یہاں کے ہوتے ہیں ان کو مس کرتی ہیں؟ اچھا، بہت ساری چیزیں تبانیز کالج میں ہوئی ہیں. اگر ہم دیکھا جائے، ہمارا جو اینیول ڈنر ہوتا تھا، تو اینیول ڈنر میں نا ایک اسپیسیفک ہمارا سیشن ہوتا تھا جس میں ہم نیوز براڈ کاسٹ ہوتا تھا. تو وہ مجھے بہت مشہور پروگرام ہے. ہاں، وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا تھا. اس کے علاوہ ہمارے نا تھے اینیولی ہمارے ٹرپس ہوا کرتے تھے. تو ڈریم ورلڈ میں تھا پہلا سال، اور سیکنڈ ایئر فارم ہاؤس میں تھا. تو وہ ایک آپ کو نا گیٹ اوے مل جاتا ہے کہ آپ کی اسٹڈیز، کیونکہ بینگ اے پری میڈیکل اسٹوڈنٹ، تو ہمارے نا ویکلی لائک وہ ہوتے تھے، ہمارے ٹیسٹ ہوتے تھے، اسائنمنٹس ہوتے تھے. تو پھر جب اینیولی وہ کوئی ٹرپ آتی تھی نا، اور اس میں کوئی پرمیشن ایشو بھی نہیں ہوتے تھے، اوبیسلی کالج کے ساتھ جا رہے ہیں، تو بہت مزہ آتا تھا. ٹیچرز، اپنے فرینڈس کے ساتھ، ہر قسم کی آزادی ہوتی تھی ساری. تو بہت ہمیں مزہ آیا. I really do miss those times. پڑھائی کی ماشاء اللہ بڑی اچھی. پڑھائی کے علاوہ کوئی اور ہابی جو رکھتی ہوں آپ؟ اچھا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر ہابی کی بات کریں تو مجھے بکس پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے. تو اس کے ساتھ یہ چلتا رہا. بٹ لائک وین آئی اسٹارٹیڈ مائی یونیورسٹی نا، تو میں بہت انسپائرڈ ہوتی تھی انسٹاگرام پہ نا. جو ہمارے ینگ ڈینٹسٹ ہی تھے، ہمارے ینگ گریجویٹس ہی تھے، وہ کمیونٹی ورک کرتے تھے. اور آئی ہیو این ایکسپیرینس کہ میری جو فیملی تھی، تو ہم لوگ بھی اینیولی نا ہم انٹیریئر سندھ کی طرف جاتے تھے. تو آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ کمیونٹی ورک ریگولر بیسس پہ، کیونکہ وہ تو سال میں ایک مرتبہ موقع مل رہا ہے. بٹ ریگولر بیسس پہ کرنے کے لیے تو آئی جوائنڈ این آرگنائزیشن، ایشیا پیسفک ڈینٹل اسٹوڈنٹ ایسوسیشن پاکستان ڈویژن. تو انیشلی میں نے ایز اے وائس سیکریٹری جوائن کیا، ویئر آئی لرنڈ اباؤٹ دی ڈاکیومنٹیشن اسٹف. اینڈ دین وہ ٹرانزیشن ہو گیا لائزن آفیسر میں. بیسکلی میں اپنے کالج کو ریپرزینٹ کر رہی تھی نیشنلی اور انٹرنیشنل لیول پہ. اس کے بعد یہ ساری باتیں 2021 کی. اس کے بعد آئی واز الیکٹیڈ ایز دی فرسٹ فیمیل پریزیڈنٹ آف ایشیا پیسفک ڈینٹل اسٹوڈنٹس ایسوسیشن پاکستان ڈویژن اینڈ دی کنٹری ریپرزینٹیو فار ایشیا پیسفک ڈینٹل اسٹوڈنٹ ایسوسیشن. دیٹس ویری گڈ اور بگ اچیومنٹ. اٹ واز کوائٹ بگ اچیومنٹ، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کوئی ایسا لیڈرشپ رول کیا نہیں تھا، اور یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی. تو اپنی اکیڈمک کے ساتھ اور پھر لیڈرشپ رولس کے ساتھ اٹ از ناٹ ویری ایزی ایز وی نو دیٹ. تو وہ ایزیلی مینیج ہو سکتا تھا؟ کیا مینیج؟ نہیں، ایزیلی تو بالکل بھی نہیں. اٹ واز کوائٹ چیلنجنگ اینڈ ایٹ ٹائمس اٹ واز کوائٹ اوور ویلمنگ ایز ویل. کہ میرا فائنل ایئر، لائک وین آئی ٹوک اپ دی رول آف پریزیڈنٹ، تو تب میرا فائنل ایئر چل رہا تھا. تو فائنل ایئر، بینگ اے فائنل ایئر اسٹوڈنٹ، ایوری ون وڈ سے کہ آپ صرف اپنی پڑھائی پہ فوکس کرو، کیونکہ اس کے بعد یو جسٹ نیڈ ٹو ڈو یور ہاؤس اپ. تو اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ اپنی پڑھائی کو مینیج کرنا، پھر اپنی کلینکل روٹیشنس کو مینیج کرنا، کوٹا کو دیکھنا، اور پھر ساتھ ساتھ یو نیڈ ٹو لائک ڈیل ٹیم آف 50+ ڈینٹل اسٹوڈنٹس. اس میں آپ کے گریجویٹس بھی آ جاتے ہیں، آپ کے انڈر گریجویٹس بھی آ جاتے ہیں، اور آپ نے ان کو اس طرح سے لیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یو are inspiring them to do things in their own life as well and to become leaders as well in future. تو بہت مشکل وقت تھا فائنل ایئر کے ساتھ وہ ساری چیزیں کرنا. اینڈ in our tenure we did a lot of good achievements. And you did it in a very good manner. I know that. ہاں، اوبویسلی کوئی بھی چیز، کوئی بھی لیڈرشپ رول نا ٹیم کے بغیر نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ٹیم کا سپورٹ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے وی ور ایبل ٹو لائک اچیو سو مچ. ورنہ نو بڈی کین ڈو، ناٹ ایک انڈیویجول کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹیم سپورٹ از ویری امپورٹنٹ. اور بالکل. اور ایز اے پریزیڈنٹ یو کنڈکٹیڈ سیشنس، ڈینٹل کیمپس 24 to 26 یو ٹولڈ می دس. تو وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟
اچھا انیشلی وین آئی ٹوک اپ دی رول نا تو مجھے یہ تھا کہ جتنے انڈیویجولس کو ہم ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں فار اورل ہیلتھ اویئرنیس اتنا زیادہ اچھا ہے. کیونکہ جب ہماری کلینکل روٹیشن شروع ہوئیں تو وی یوز ٹو سے کہ بچے آ رہے ہیں ان کے دانت خراب ہوئے ہوئے ہیں, 2-3 سال کے بچے ہیں یا ینگ اڈلٹس ہیں ان کے بالکل دانت خراب ہوئے ہوئے ہیں اور وہ آلٹرنیٹیو چاہ رہے ہیں, اینڈ دے یوز ٹو کمپلین کہ بھائی دانتوں کا ٹریٹمنٹ بہت مہنگا ہے. تو وی یوز ٹو سے بھائی دانتوں کا ٹریٹمنٹ مہنگا نہیں ہے, وہ جو نیگلیجنس جو آپ کر رہے ہیں نا obviously وہ مہنگا ہے. تو جب میری انیشل میٹنگز ہوتی تھی ٹیم کے ساتھ آئی یوز ٹو سے کہ میرا یہ ویژن ہے, وی نیڈ ٹو ریچ آؤٹ ٹو ایز مینی انڈیویجول ایز پاسبل بٹ دی انڈر سرو. وہ انڈیویجول جو ہمارے اسپیشلی ایبلڈ چلڈرن آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ان کے کیئر گیورس کو بھی نہیں پتہ ہوتا, کیونکہ آلریڈی جب اگر وہ ہمارے ڈینٹل یونٹ پہ آتے تو دے کین ناٹ کوپریٹ. لائٹ ہوتی ہے, سکشن کی آواز ہوتی ہے, جو بھی XYZ آوازیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے بنے ہی نہیں ہیں. تو میری کوشش تھی کہ جتنے پریونٹیو میجرز, جتنے اویئرنیس سیشن ان جگہوں پہ ہو سکتے اتنے پاسبل ہیں. تو جو ہماری اگر جو آپ نے جو نمبر کوٹ کیا اس میں سے مور دین 50% جو پلیسز ایسی ہیں جہاں ہم نے آرفن کو ریچ آؤٹ کیا ہے, ہم نے آٹزم کے سینٹرز کو ریچ آؤٹ کیا ہے, ہم نے ڈیف انڈیویجولس کو ریچ آؤٹ کیا ہے, ہم نے جتنی بھی ڈفرینٹ قسم کے کوئی کیئر ٹیکنگ نہیں کر رہا ہوتا, جن کی کوئی بھی جو انسٹیٹیوٹ ہے جتنے بھی اسپیشلی ایبلڈ والوں کو ان کو کیا. اس کے علاوہ ہم نے تقریباً یہ سارے جو ہے نا ہم نے آل اکراس پاکستان کنڈکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ جو نمبر ہے وہ ہے 3500 انڈیویجولس کو ہم نے ریچ آؤٹ کیا ہے ان اے اسپین آف 1 year. تو اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ, اٹ از اے گڈ نمبر, اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ ایز ویل, بٹ الحمد للہ بائی دی گریس آف گاڈ سب ماشاء اللہ, یو ڈیڈ مارولس جاب. اچھا یمنا مجھے بتائیں, یو ور دا فرسٹ فیمیل پریسیڈنٹ, تو آپ سے پہلے کوئی اور خاتون نہیں تھی, تو بینگ فیمیل کوئی چیلنجز فیس کیے ہوں, کوئی ہرڈلز آئے ہوں, پھر اس کو اوور کم کس طرح کیا؟ اچھا obviously I am a very shy introvert kind of person. A lot of people won't agree کہ نہیں ایسا نہیں ہے, but I can say کہ آئی ایم اے کائنڈ آف انٹروورٹ پرسن. تو وہ جو ٹرانزیشن تھی نا سب سے پہلے وہ بہت زیادہ مشکل تھی کہ یو نیڈ ٹو اسپیک آؤٹ ٹو دی ٹیم سے بات کرنا, ان کو کلیئر کٹ بتانا کہ واٹ از یور ویژن. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کی آرگنائزیشنس کے ساتھ کولیبریشنز ہو رہے تو ان کے ہیڈ کو obviously آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ہیو ٹو ڈیل ود سمن ہو از لائک 10 years older than me. تو ان کو اپنا میسج کنوے کرانا, کلیئر کٹ بتانا کہ کیا ہمارے ذہن میں ویژن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے میرے ایئر کے اندر وی لیڈ دی سیکنڈ اینول ڈینٹل کانفرنس آف ایشیا پیسفک ویر وی ہوسٹڈ 300+ انڈیویژولس ڈینٹل اسٹوڈنٹس فرام آل اکراس پاکستان. تو اس کے اندر اسپانسر سے ڈیل آؤٹ کرنا تو اٹ واز کوائٹ چیلنجنگ, اور ایریا ٹو ایریا اپنے ٹریول کرنا ہوتا ہے. تو ہو گیا الحمد للہ. باقی میری امی کا بہت زیادہ سپورٹ رہا ہے تھرو آؤٹ. فیملی سپورٹ کے بغیر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہو بھی نہیں سکتی. اوبویسلی فیملی سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ بینگ اے فائنل ایئر اسٹوڈنٹ اسٹڈیز کو دیکھنا اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کو دیکھنا, تو آئی ڈیڈنٹ ہیو اینی ٹائم ٹو گیو ٹو مائی فیملی. تو اس وقت میری امی مجھے بتاتی تھیں کہ بیٹا صحیح ہے بٹ یو نیڈ ٹو گیو ٹائم ٹو یور فیملی. بٹ وہ ہو گیا, شی واز لائک سپورٹنگ, میرا کھانے کا خیال رکھنا, میری چیزوں کا خیال رکھنا. آئی وازنٹ ڈوئنگ اینی تھنگ آف مائی اون, مطلب میں اپنا کوئی کام نہیں کری تھی, مائی مدر یوز ٹو ڈو. تو ان کے سپورٹ کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اب اگر اپنے پورے جرنی کو ذہن میں رکھیں, اور اگر اب میں کہوں کہ ہاؤ کین یو ڈیفائن یور سیلف ان 2 or 3 words؟ اچھا تو میں اپنے آپ کو صرف 2 الفاظوں میں ڈسکرائب کروں گی, جیسے کہ میں نے اپنے پوری جرنی میں اپنے آپ کو پایا ہے, ایک ریزیلینٹ اور ایک اسٹرانگ ول. دیٹس ویری گڈ. لائک تھرو دی جرنی شیپڈ می ٹو بی ریزیلینٹ اینڈ ٹو ناٹ لائک ہار نہیں ماننی ہے, کوئٹ بالکل بھی نہیں کرنا, بس جو ٹھان لیے وہ بس ہاں جو ٹھان لی. یہ چیز میرے اندر میرے خیال ہے ہمیشہ سے تھی, بٹ اوبویسلی جیسے جیسے آپ ڈفرینٹ وینچرس کرتے ہو, اس میں ٹیک پارٹ لیتے ہو, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے. تو آئی فاؤنڈ مائی سیلف ریزیلینٹ اینڈ اسٹرانگ ول, کہ بس جو اب کہہ دیا ہے نا تو اب بس یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہی ہے انشاءاللہ. دیٹس ویری گڈ, اور ایسے ہی آپ کو رہنا بھی ہے. اچھا واٹ نیکسٹ, واٹ آر یور فیوچر گولس ناؤ؟ BDS ہو گیا, اب کہاں دیکھتی ہیں یمنا اپنے آپ کو اگلے 5 سالوں میں؟ اچھا مجھے لگتا ہے صرف BDS ہی کافی نہیں ہے, آپ نے اور اسپیشلائزیشن آپ کی ہونی چاہیے. تو میرا فیوچر میں ہے کہ آئی ول بی ڈوئنگ دی ماسٹرس. اس کے علاوہ بیکاز آئی ہیو کم فرام اے بزنس فیملی, تو اپنا کلینک بھی اپنا کلینک ہونا چاہیے, بیکاز پیشنٹس بہت ہیں اینڈ آئی شوڈ اون اے کلینک. آئی فیل لائک کہ میں چلا سکتی ہوں. دیٹس ویری گڈ. یمنا آخر میں بس آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی ان اسٹوڈنٹس کو
جو میٹرک میں ہیں, جو انٹرمیڈیٹ میں, اور وہ اپنا ڈینٹسٹری میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی ایڈوائس؟ اچھا, ان کے لیے سب سے پہلے یہ ایڈوائس ہے کہ نا یو شوڈ بی ویری پیشنیٹ اینڈ کریزی اباؤٹ ڈینٹسٹری. اگر یہ ہے تو پھر ہی جوائن کریں, کیونکہ ورنہ وہ کمپیریزن والی چیز آ جاتی ہے کہ میرے فرینڈس نے بزنس کیا ہوا ہے اینڈ دیٹ پرسن از. یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا مسئلہ بھی ہے کہ ہم لوگوں سے بڑا انسپائر ہوتے ہیں, ہمیں کرنا نہیں ہے لیکن ہم کسی کو دیکھ کر کسی چیز کو اڈاپٹ کر لیں. ہاں, تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آفٹر گریجویشن اٹ وڈ ٹیک لائک 5 to 10 years کہ آپ نا بہت اچھی کنڈیشن کے اندر ایک اچھے اسٹیٹس کے اوپر آؤ. تو لائک اف یو آر ویری کریزی اباؤٹ اٹ تو ڈیفینیٹلی جوائن. اور دوسری بات یہ کہ لائک وین یو آر ان یور انیشیل ایئرز, آپ اپنے انٹرمیڈیٹ میں, تو آپ کو تھوڑا گول ہونا چاہیے ویئر ڈو یو وانٹ ٹو اسٹے, کیونکہ ڈینٹسٹری تھوڑی سی سیچوریٹڈ ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں. تو اف یو آر پلاننگ ٹو گو ابراڈ تو وقت کے ساتھ ساتھ نا آپ تیاری کرتے رہیں, لائک اسپیک ٹو ایز مینی پیپل ایز پاسبل, اور آپ آرگنائزیشن میں پارٹیسپیٹ کریں, آرگنائزیشن میں جوائن کریں, نیٹ ورک کریں, اپنے پیئرس سے ملیں, ایکسپرٹ سے ملیں, اینڈ دین یو ول ڈیفینیٹلی نو کہ آپ کا کیا پاتھ وے ہے. کیونکہ اگر آپ صرف اپنے ہی ببل میں رہیں گے کہ بھائی میں نے صرف پڑھائی کرنی ہے اور بس گریجویشن کے بعد ایل سی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو انیشیل اسٹیج کے اوپر ہی اپنا ویژن جو ہے وہ بس. ہاں, انیشلی جتنا جلدی آپ اپنا ویژن, اپنا گول ڈیفائن کریں گے اتنا زیادہ پاسبل چانسز ہے کہ آپ جلدی ریچ آؤٹ کریں گے. اور آپ کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تبانیس کالج نے اس چیز میں آپ کو ہیلپ کی ان یور انٹرمیڈیٹ. اوبویسلی اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ تبانیز نے مجھے ہیلپ کیا, بیکاز لائک آئی واز اے ویری شائی اسٹوڈنٹ ان مائی اسٹوڈنٹ لائف. تو جو ٹرانزیشن ہوئی, آئی ریسیو لائک گریٹ مینٹورس. میرے ٹیچرس الحمد للہ بہت اچھے تھے, اور میرے جو فرینڈس تھے دے آلسو سپورٹڈ می اینڈ ہیلپ می تھرو آؤٹ دی جرنی. تو ان کی وجہ سے میں بولوں کہ لائک آئی واز ناٹ دیٹ کانفیڈنٹ ان مائی اسکول لائف. آئی ووڈنٹ ایبل ٹو اسپیک ان پبلک, بٹ جیسے ہی میں تبانیز کالج میں آئی تو آئی واز سپورٹڈ. It played a vital role in my growth. تو مجھے کانفیڈنس ملا, اینڈ دین obviously اس کے بعد ہی I like spoke up, I took opportunities جو میرے سامنے, I took the opportunities, اور پھر اس طرح سے سلسلہ جاری رہا. That's very good. یمنا, آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو نیو کمرز ہیں وہ آپ کی اسٹوری سے ضرور انسپائر ہوئے ہوں گے. تو بہت شکریہ آپ کا یمنا, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. Thank you so much sir Saqib for having me here. You're welcome. انشاءاللہ پھر کسی پوڈ کاسٹ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو یمنا. یمنا کی اسٹوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تبانیز کالج نہ صرف فائنینس کے اسٹوڈنٹس بلکہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو بھی اپنی لائف سیٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. آپ بھی اگر انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور کسی کالج کی تلاش میں, تو تبانیز کالج وہ کالج ہے جو آپ کو گولز اچیو کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. دس از ثاقب مفیظ فائنلی سائننگ آف. اللہ نگہبان.